یہ تبدیلی صرف نیو یارک تک محدود نہیں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں بائیں بازو کی تحریکیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ نیو یارک کا یہ الیکشن صرف ایک میئر کے انتخاب کا معاملہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی تحریک کی شروعات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیو یارک جو ہمیشہ وال اسٹریٹ کی طاقت کی علامت رہا ہے اب عوام کی آواز بنے گا؟ کیا زہران ممدانی جیسے نوجوان لیڈر دنیا کو دکھا سکیں گے کہ سیاست کو بدلا جا سکتا ہے؟ سرمایہ داری کے خلاف عوامی مزاحمت اب ایک حقیقت بن چکی ہے اور شاید آنے والے وقت میں تاریخ لکھے گی۔ 2025 میں نیو یارک سے ایک نئی انقلابی ہوا چلی تھی۔ ثقلِ نیما کو سلام قبول کیجیے۔ نیو یارک وہ شہر ہے جو دنیا بھر میں دولت، طاقت اور وال اسٹریٹ کی چمک دمک کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج ایک نئے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ یہی شہر جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں، جہاں کرائے کی رقم جمع کرنے کے لیے دوسری طرف ہزاروں لوگ روزانہ جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ صرف کرایہ ادا کر سکیں۔ وہاں 4 نومبر 2025 کو ایک ایسا میئر الیکشن ہونے والا ہے جو صرف شہر کی نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کی سیاست میں ایک نیا رخ لائے۔ میدان میں ایک نوجوان سیاستدان اتر آیا ہے جس کا نام ہے زہران ممدانی۔ وہ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں، سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندہ اور مشہور لیفٹ رہنما الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز، جو AOC کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کی ایک قریبی اتحادی ہیں، اور امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں جو سوشلسٹ دھڑے کے جو ہیں رہنما برنی سانڈرز، ان کے یہ فالوورز بھی ہیں۔ تو زہران کا نعرہ سادہ مگر پر اثر ہے جس نے اس وقت امریکہ کی سیاست کو ہلا دیا ہوا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شہر دولت مندوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے۔ زہران ممدانی کا پس منظر بھی بہت منفرد ہے اور دلچسپ ہے۔ وہ یوگنڈا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی مشہور مورخ اور نو آبادیاتی نظام کے ایک بڑے کرٹیکل قسم کے اسکالر ہیں، اور ان کی والدہ میرا نائر ہیں، ایک فلم میکر ہیں۔ ان کا خاندان انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے زہران خود کو ایک جنوبی ایشیائی، افریقی اور امریکی امیگرینٹ کے امتزاج کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے ان کے نظریات میں انصاف، برابری اور طاقت کے نو آبادیاتی ڈھانچوں کے خلاف ایک گہری اور متنوع سوچ دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو، جو طویل عرصے تک نیو یارک کی روایتی سیاست، پولیس یونینز اور بڑے کاروباری اداروں سے منسلک رہے، وہ ہیں۔ تو کومو کا نعرہ ہے لا، آرڈر اینڈ اسٹیبلٹی، یعنی قانون، نظم اور استحکام، اسٹیبلٹی۔ یہ عام طور پہ اس وقت جو ہے دنیا بھر میں آپ دیکھیں جتنے بھی رائٹس سوچ والے سیاستدان یا رہنما یا حکمران ہیں، وہ ہمیشہ لا، آرڈر اینڈ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ اس میں عوامی حقوق یا عوامی مسائل حل کرنے کو دوسرے درجے پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے، ریاستی طاقت کے ذریعے یا پولیس کی طاقت کے ذریعے یا سیکیورٹی ایجنسیز کی طاقت کے ذریعے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تبدیلی روکنا چاہتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف زہران ممدانی کا پیغام یہ ہے فیئرنیس، ہاؤسنگ اینڈ ہوپ، یعنی لوگوں کو انصاف ملے، ان کو مکان ملے، رہائش ملے، اور ان کے سامنے ایک امید ہو کہ وہ مستقبل میں کچھ بڑا کام کر سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ تو زہران کی جو مہم ہے وہ 3 بنیادی نکات پر مبنی ہے۔ پہلے یہ کہ نیو یارک کے امیر طبقے پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ دولت نیچے کی طرف منتقل ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں 120 ارب پتی رہتے ہیں، اگر ان پر معمولی ٹیکس بھی لگایا جائے تو ہم لاکھوں بے گھر لوگوں کو گھر، تعلیم اور صحت فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ان کا ہے وہ یہ کہ رہائش دی جائے تمام نیو یارک کے رہنے والوں کو، شہریوں کو۔ زہران کے مطابق نیو یارک جیسے شہر میں تقریباً 85,000 بے گھر افراد کا ہونا انسانی وقار کے خلاف ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شہر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ہے، مگر یہاں کے بچے، مرد سڑکوں پر سو رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ ان کا پولیس کے بجٹ میں کٹوتی اور سماجی ترقی میں سرمایہ کاری کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس بڑھانے سے نہیں، سماجی انصاف سے۔ بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ پولیس کی تعداد بڑھانے، بجٹ بڑھانے سے جرائم کم نہیں ہوتے، بلکہ سوشل جسٹس سے جرائم میں کمی آتی ہے۔
ان خیالات نے قدامت پسند اور کاروباری حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ رائٹرز جو کہ بین الاقوامی خبر رساں ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق کومو کی مہم یعنی جو ان کے مقابلے پر ہیں، اس کو وال اسٹریٹ کے جو بینکس ہیں، پولیس یونینز ہیں اور بڑی کارپوریٹ کمپنیاں جو ہیں ان کی طرف سے 75% فنڈنگ حاصل ہے، جبکہ زہران کی مہم نیو یارک کے عام شہریوں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے احتیاط پر چل رہی ہے۔ ان کے نعرے پیپل فنڈڈ ناٹ کارپوریٹ فنڈڈ، یعنی عوام کی رقم سے نہ کہ کمپنیوں کی فنڈنگ سے انہوں نے الیکشن جیت رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے نیو یارک کے نوجوانوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق زہران کی سب سے بڑی طاقت وہ ووٹرز ہیں جو پہلی بار سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، نوجوان، امیگرنٹس پس منظر کے لوگ اور کم آمدنی والے لوگ۔ اس میں جین زی بھی ہے، اس میں وہ نوجوان بھی ہیں جو یہودی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ زہران ممدانی کو ووٹ دے رہی ہے۔ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز جو ہیں، جو خود امریکی کانگریس میں سوشلسٹ خیالات کی ایک نمائندہ ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ اگر نیو یارک کا میئر زہران ممدانی جیسے شخص بن سکتے ہیں تو امریکہ کے تمام بڑے شہر عوامی سیاست کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ برنی سینڈرز جو امریکی سوشلسٹ تحریک کے سیاسی اور سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ممدانی کی حمایت میں کہا ہے کہ ہم نے سرمایہ داروں کو بہت موقع دیا، اب وقت ہے کہ حکومت عوام کے لیے کام کرے۔ الیکشن سے چند ہفتے پہلے میڈیا میں ایک تنازع کھڑا ہوا۔ سابق گورنر کومو کے حمایتی میڈیا گروپس نے زہران پر الزام لگایا کہ وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں انتہا پسند اور اینٹی اسرائیل کہا۔ اس تنازع نے امریکی میڈیا میں ایک ہلچل مچائی، اور یہ وہاں پہ اکثر کیا جاتا ہے، کوئی بھی آدمی جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے، جو امیروں کو چیلنج کرتا ہے، اس پر یہ ایک الزام لگا دیا تھا، اگر اس میں وہ مسلمان ہو۔ یہ برطانیہ میں بھی تو جیریمی کاربن پہ تھا کہ وہ بھی اینٹی سیمیٹک ہے، حالانکہ حالات نے اور تحقیقات نے ثابت کیا کہ اس پر الزامات ایک مہم کا حصہ تھے۔ تو جب زہران ممدانی پر ایسے الزامات گئے تو وہاں بھی میڈیا میں ایک بحث شروع ہو گئی، لیکن زہران نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، انسانی حقوق کسی مذہب یا قوم کی ملکیت نہیں، میں فلسطینی بچوں کے حق میں بولتا ہوں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ سی این این اور اس جیسے اور جو بڑے ادارے ہیں، نیوز ایجنسیز، نیوز چینل جو ہیں، اس پر کئی دن بحث کرتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں زہران کی مقبولیت بڑھ گئی، خاص طور پر عرب، جنوبی ایشیائی، افریقی اور مسلم ووٹروں میں، اور ان نوجوان یہودی بچوں میں بھی، اور نوجوان امریکی جو ایون جو سفید فام جو ہیں ان میں بھی، جو جین زی سے تعلق رکھتے، جو حالات کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیو یارک کے ایک ہے بروکلن کالج، اس کے پروفیسر مائیکل کیزن جو امریکی لیفٹ سیاست کے ایک ایکسپرٹ سمجھے آتے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک جیت گئے، یعنی اس کی میئرشپ جیت گئے، تو یہ 1930 کی دہائی کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی سوشلسٹ کامیابی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر وہ ہار بھی گئے تو بھی ان کی مہم ایک نظریاتی انقلاب بن جائے گی، بلکہ بن چکی ہے۔ اس نے سوشلزم کو امریکی سیاست میں ایک نیا تاثر دیا، ایک نیا ویژن دیا ہے۔ اب تک امریکہ میں یہ رہا ہے، یہ کولڈ وار کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ سوشلزم کا نام لینا یا کمیونزم کا نام لینا یا یہاں تک کہ ایکویلٹی کا نام لینا وہ گالی سمجھا جاتا تھا، اس کو سیاست سے بے دخل بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے انہی الزامات کو آج ایک مثبت اور امید والے ویژن میں تبدیل کر دیا ہے زہران ممدانی نے۔ تو یہ تبدیلی صرف نیو یارک تک محدود نہیں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں بائیں بازو کی تحریکیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ برطانیہ میں جیریمی کاربن کی عوامی تحریک ایک جو ابھی یو پارٹی کے نام سے ہے لیکن ابھی باقاعدہ نہیں آئی ہے، اس میں بھی جو نوجوان مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئے تھے اس پارٹی کے سپلٹ کی وجہ سے، وہ بھی زہران ممدانی کی وجہ سے اپنی ہی اسی لیفٹ کی تحریک کی طرف دیکھ رہے اور جیریمی کاربن کی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح فرانس میں جو لوگ ہیں وہ میکرون کے خلاف ہیں، اور ژان لوک میلینشون کی جو بائیں بازو کی لہر ہے، اور برازیل میں لولا ڈی سلوا کی جو واپسی ہے، اور جنوبی ایشیا میں طلباء اور مزدور تنظیموں کی جو نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دہلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نوجوان اب زہران ممدانی کو ایک انسپریشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تک انڈیا میں صرف ایسے انڈینز کی جو باہر دوسرے ملکوں میں کامیاب ہیں ان کی ایک سمجھی شکل پیش کی جاتی ہے، علامت پیش کی جاتی تھی، جو وہاں پر جا کے صرف بزنس میں کامیاب ہے۔ لیکن زہران ممدانی نے ایک لیفٹ لیڈر کے طور پہ جو امریکہ میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ انڈیا کے اندر لیفٹ کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔
پاکستان کی بھی حالت دیکھ لیں. پاکستان میں اب کراچی میں ایک رہنما ہے عوامی ورکرز پارٹی کے، اختر حسین. انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر وہاں پہ لوگوں کو مفت بسیں سفر کے لیے مل سکتی ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں مل سکتی. اسی طرح نائجیریا میں ہے جہاں پہ گزشتہ سالوں میں ایک سال میں پولیس نے 1200 نوجوانوں کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا. وہاں کیا یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی زہران ممدانی جیسا میئر چاہیے نائجیریا کے شہر میں. یہ سب ایک بڑی عالمی رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں. رجحان یہ کہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہ سکتی، اسے عوام میں بانٹنا ہوگا. تو نیو یارک کا یہ الیکشن صرف ایک شہر کا الیکشن نہیں بلکہ ایک عالمی علامت بن چکا ہے. سرمایہ داری کے خلاف عوامی بیداری کی علامت ہے. فائنینشیل ٹائمز ایسے جو سرمایہ دارانہ موقف رکھتے ہیں ویسے اخبار لکھا ہے کہ نیو یارک کے پاس بڑا بجٹ ہے اس لیے یہاں یہ منصوبے ممکن ہیں، لیکن نائجیریا یا جنوبی ایشیا کے جیسے ممالک میں یہ ماڈل کام نہیں کر سکتے. مگر زہران ممدانی کا جواب سادہ ہے، یا یہ میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاحات بجٹ سے نہیں، یعنی بجٹ میں کمی بیشی سے نہیں، ویژن سے آتی ہیں. آپ کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور تب بھی یہ پیسہ مسلسل امیروں کی پروٹیکشن کے لیے لگاتے رہتے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے نہیں لگاتے ہیں. تو آخر نیو یارک میں اتنا اگر بجٹ تھا کہ وہاں سے زہران ممدانی یہ کام کر سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، تو پہلے کے میئرز نے کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا نیو یارک جو ہمیشہ وال اسٹریٹ کی طاقت کی علامت رہا ہے اب عوام کی آواز بنے گا؟ کیا زہران ممدانی جیسے نوجوان لیڈر دنیا کو دکھا سکیں گے کہ سیاست کو بدلا جا سکتا ہے؟ نیو یارک کے میئر کے الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی ہو 4 نومبر کو، ایک بات یقینی ہے، نیو یارک کا یہ الیکشن صرف ایک میئر کے انتخاب کا معاملہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی تحریک کی شروعات ہے. سرمایہ داری کے خلاف عوامی مزاحمت اب ایک حقیقت بن چکی ہے. شاید آنے والے وقت میں تاریخ لکھے گی 2025 میں نیو یارک سے ایک نئی انقلابی ہوا چلی تھی جس کا نام تھا زہران ممدانی. ہمارا تجزیہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.